یبوسۃ القلب، دل کی خشکی. فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِنَّمَا يَيْبَسُ إِذَا خَلَا مِن تَوْحِيدِ اللَّهِ وَحُبِّهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ فَتُصِيبُهُ حَرَارَةُ النَّفْسِ وَنَارُ الشَّهَوَاتِ فَتَمْتَنِعُ أَغْصَانُ الْجَوَارِحِ مِنَ الْإِمْتِدَادِ إِذَا مَدَدتَّهَا وَالْإِنْقِيَادِ إِذَا قُدتَّهَا فَلَا تَصْلُحُ بَعْدُ هِيَ وَالشَّجَرَةُ إِلَّا لِلنَّارِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ، پھر اسی طرح دل، انما بے شک، یَیْبَسُ خشک ہو جاتا ہے، اذا خلا جب وہ خالی ہو جاتا ہے، من توحید اللہ اللہ کی وحدانیت سے، وحبہ اور اس کی محبت سے، ومعرفتہ اور اس کی معرفت سے، وذکرہ اور اس کی یاد سے، ودعائہ اور اس سے دعا کرنے سے. یعنی جب دل میں یہ چیزیں نہ رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَتُصِيبُهُ حَرَارَةُ النَّفْسِ، تو پہنچتی ہے اس کو نفس کی گرمی، وَنَارُ الشَّهَوَاتِ اور خواہشات کی آگ. یعنی جس دل میں ذکر نہ رہے، یاد نہ رہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف رغبت نہ رہے، وہاں پھر خواہشات آ جاتی ہیں. فَتَمْتَنِعُ تو وہ روک دیتی ہیں، اغصان الجوارح اعضاء کی ٹہنیوں کو، من الامتدادی بڑھنے سے، اذا مددتها جب تم انہیں کھینچتے ہو، والانقیادی اور جھکنے سے، اذا قدتها جب اپنی طرف لانا چاہتے ہو تو وہ نہیں آتی. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک سرسبز درخت ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کی ٹہنی پکڑے اور اس کو اپنی طرف کھینچے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹہنی مڑنے لگتی ہے. لیکن جو درخت سوکھ کے لکڑی بن چکا ہوتا ہے، اگر اس کی ٹہنی کو آپ اپنی طرف کھینچے تو ٹوٹ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، اطاعت کا کام نہیں ہوتا. فلا تصلح بعد ہی والشجرۃ تو نہیں اس کے بعد وہ درست رہتا، اور درخت بھی الا للنار مگر آگ کے لیے. یعنی اس کے بعد یہ اور درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے قابل نہیں رہتے، وہ ساری ٹہنیاں جلانے کے لائق ہی رہ جاتی ہیں. تو ایسے لوگ بھی پھر جہنم ہی کے قابل رہ جاتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یہ دل خشک ہو جائے گا. جب دل خشک ہو جائے گا تو وہ خشکی اعضاء تک چلی جائے گی. یعنی دل ہی نہیں راضی تو اعضاء پھر کوئی عمل کرنے کو کیسے تیار ہوں گے؟ اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے اور انجام پھر جہنم ہوتا ہے. جیسے ایک سوکھا درخت جو ہے اس کا انجام آگ ہوتی ہے. یعنی جو ٹہنیاں جھکتی نہیں، جو ٹہنیاں سبزہ نہیں لاتی، پھل پھول نہیں لاتی، پھر ان کا انجام سوائے جلنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. دل کبھی ایک حال میں ہمیشہ نہیں رہتے، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے، پر جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا. اب دیکھو نا پرندوں کے پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں اٹک جاتے ہیں اور ہوا چلتی تو جس رخ کی ہوا چلتی ہے ادھر چل پڑتے ہیں. تو ایسے ہی دلوں کا بھی کبھی حال ہوتا ہے کہ وہ پھر صرف حالات کے دھارے پر چلتے رہتے ہیں، اور دل تو ایک لمحے میں پلٹ جاتے ہیں. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے.
جب وہ تشہد میں بیٹھے، صحابی ہیں یہ، تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ منافقت سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم غفرن، اللہم غفرن، یا اللہ معاف کر دینا. اور پھر فرمایا، جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، یقیناً ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. تو کہاں 2 نمازوں کا وقفہ تو بہت بڑا وقت ہے، اور اس کے بیچ میں پتہ نہیں کون کون سے امور پیش آنے والے ہیں. کیا ہماری زندگی میں کتنے ہی مرحلے ایسے نہیں آتے کہ اچانک ہمیں کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے ہم بالکل گھبرا گئے یا لڑکھڑا گئے یا ہمیں ہوش ہی نہ رہا یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ یاد کریے کسی ایسے مرحلے کو، کسی ایسے لمحے کو کہ جس میں آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، اچانک کوئی اور چیز نظر آ گئی. ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا، معلوم نہیں یہاں لاہور میں محسوس ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور اچانک زمین ہلنے لگے. اس وقت دل کی حالت کیا وہی ہوتی ہے جو چند لمحے پہلے تھی؟ نہیں. کبھی آپ کی گاڑی اچانک ایکسیڈنٹ سے بچتی ہے، اس کے بعد آپ کے دل کی حالت وہی ہوتی ہے جس سے پہلے تھی؟ نہیں. اسی طرح شیطان ہر وقت ہم پہ وار کرتا رہتا ہے اور بہت سے خیالات ہمارے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ضرورت رہتی ہے کہ بار بار جا کر اللہ سے مدد حاصل کرے، اپنے دل کو تر و تازہ کرے، اپنے آپ کو فریش کرے، تاکہ وہ جب دنیا سے جائے تو اللہ کی رضا کے ساتھ جائے. دل کے بگاڑنے والے کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو گناہ، نافرمانی کے کام. حدیث میں آتا ہے کہ الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. حضرت علی بن ابی طالب سے مرفوعاً مروی ہے کہ چاند کے سامنے آ کر بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی. یعنی چمکتا چاند ہوتا ہے، پھر اس کے آگے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ایک دم بادل آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، چاند تو چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی معاملہ دل کا ہے. دل چمک رہا ہے، ایمان سے بھرپور ہے، یقین سے بھرپور ہے، اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسا کام انسان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ایک دم اداس ہو جاتا ہے، ایک دم دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ایک دم ڈپریشن سا محسوس ہونے لگتا ہے. ہم لوگوں کا حال پتہ کیا ہے، جب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو کبھی ہم اس سے بات کرتے، کبھی اس سے بات کرتے، اس کو فون کر، اس کو کہانی سنا، اس کو 10 لوگوں کو کہانی سناتے ہیں، لہٰذا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی پھر انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کو کوئی چیز بادر کرتی تھی، کوئی چیز پریشان کرتی تھی، کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ؟ فوراً نماز کی طرف آتے تھے. فزع الی الصلاۃ، دوڑتے تھے نماز کی طرف. ہم دوڑتے ہیں لوگوں کی طرف، لوگوں سے ذرا حل پوچھ لیں، لوگوں کو کہانی سنا لیں. یہ فرق ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ ذرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اندر مسئلہ آیا ہے نا وہ نکلا کوئی نہیں. اور خاص طور پر اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہو، اس کی غیبت کر کر کے یعنی وہ ایک مسئلہ تو تھا ہی، مزید مسائل کا بھی شکار ہو گئے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. نتیجہ کیا ہوا؟ دل تو بوجھل رہے گا ہی. یہ سب کچھ آپ کے کانشس میں جاتا ہے، پھر کبھی اکیلے بیٹھے، کبھی خوابوں میں، کبھی کسی طرح یہ سب چیزیں آپ کو بادر کرتی ہیں. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام امور میں اگر نوافل کا اہتمام فوری طور پر نہیں بھی کرتے کہ جس وقت مسئلہ پیش آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو کم از کم وقت کی نماز تو ڈھنگ سے پڑھیں. تو ان تمام مسائل کا حل یہی ہے.
اور پھر مسلسل گناہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. پھر اسی طرح کثرت سے ہنسنا، کثرت کلام، کثرت طعام، یہ سب کچھ دل کو سخت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں 2 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا. باتیں 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 ختم ہی نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بہت باتیں ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز آ کے پڑھنے لگتے ہیں تو کیسی نماز ہوتی ہے وہ، جس میں بہت باتیں ہوتی ہیں؟ بہت دل لگتا ہے اس نماز میں؟ نہیں. اسی طرح زیادہ سونا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں، 5 چیزیں دل بگاڑتی ہیں. نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائز کرنا. نمبر 2، خواہش پرستی، خواہشات کے پیچھے چلنا. نمبر 3، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا، یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہنا. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو برباد کرتی ہیں. اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھنا. پھر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جانا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی، نماز نہ پڑھنا یا پڑھنا اور اللہ کو اس میں یاد ہی نہ کرنا. تو یبوست القلب کے بعد وہ کہتے ہیں مطر القلب، دل کی بارش. فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مَمْطُورًا بِمَطَرِ الرَّحْمَةِ كَانَتِ الْأَغْصَانُ لِينَةً رَطْبَةً مُنْقَادَةً فَإِذَا مَدَدْتَهَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ انقادت معك وأقبلت سريعة لينة وادعة فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب وريه. فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية. مطر القلب، دل کی بارش. فإذا كان القلب ممطورا، پھر جب دل پہ بارش ہوتی رہتی ہے، بمطر الرحمت، رحمت کی بارش. كانت الأغصان، تو ٹہنیاں، لینتن، نرم ہوتی ہیں، رطبتن، تر و تازہ ہوتی ہیں، منقادتن، مطیع ہوتی ہیں، یعنی جدھر جھکاؤ ادھر جھک جاتی ہیں، جدھر موڑو ادھر مڑ جاتی ہیں. فَإِذَا مَدَدْتَهَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر جب تم انہیں کھینچ لے جاتے ہو اللہ کے حکم کی طرف، انقادت معک، تو تمہارے ساتھ مطیع ہوتی ہیں، یعنی ادھر ہی چل پڑتی ہیں. وَأَقْبَلَتْ سریعتن لینتن، اور آگے بڑھتی ہیں تیز، نرم، وادعتن، سپرد کرتے ہوئے اپنے آپ کو. فجنیت منہا من ثمار العبودیت، تو تم اس سے عبودیت کے جو پھل ہیں وہ چنتے ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً ٹہنیوں کو کیوں جھکاتے ہیں، جیسے بیر ہیں یا آم ہے یا کوئی بھی، تو ہم کیا کرتے ہیں، شاخ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، پھر ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے سے اس سے پھل توڑتے ہیں. تو جو ٹہنیاں قریب آ جاتی ہیں پھر اس سے عبودیت کے پھل تم چن لیتے ہو. ما يحمله كل غصن من تلك الاغصان، جو بھی ان ٹہنیوں میں سے ہر ٹہنی اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. ومادتها، اور اس کا مادہ، من رطوبت القلب، دل کی رطوبت یا دل کی تر و تازگی سے، ورئیہ، اور اس کی سیرابی سے. فالمادۃ تعمل عملها فی القلب والجوارح، تو یہ مادہ اپنا کام کرتا ہے دل میں اور جوارح میں. وَإِذَا يَبِسَ الْقَلْبُ، اور جب دل خشک ہو جاتا ہے، تعطلت الاغصان، تو ٹہنیاں بیکار ہو جاتی ہیں، من اعمال البر، نیکی کے کاموں سے. بالکل
بالکل اسی طرح جیسے جڑوں کو پانی نہ لگے تو پودا خشک ہو جاتا ہے اور اس پر پھل نہیں آتے. اگر آپ کسی پھلوں کے باغ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس سال بارشیں نہیں ہوتی اس سال فروٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں ہے. چاہے جتنا بھی آپ خود پانی لگاتے ہیں فصلوں کو، لیکن ایک بارش سے جو فرق آتا ہے وہ بہت زیادہ نہری پانی سے بھی نہیں آتا. لِأَنَّ مَادَّةَ الْقَلْبِ وَحَيَاتَهُ، کیونکہ دل کا مادہ اور اس کی زندگی قد انقطعت منہ، اس سے منقطع ہو گئی ہے. فلم تنتشر فی الجوارح، تو وہ جوارح میں منتشر ہی نہیں ہوئی، یعنی جوارح تک آئی ہی نہیں. فتحمل کل جارحۃ ثمرھا من العبودیہ، کہ ہر عضو یا ہر جارح جو ہے وہ اپنا عبودیت میں سے پھل لاتا. یعنی پھر انسان اتنا پروڈکٹیو ہی نہیں رہتا. یعنی جب دل پر اللہ کے ذکر کی بارش نہیں ہوتی، جب جڑوں میں ایمان کی تازگی نہیں ہوتی بنیاد میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعضاء بھی نیکی کے کاموں سے بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دل درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے. وہ نعمان بن بشیر کی حدیث ہے نا جو صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. یعنی دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. اسی طرح سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل صاف دل والا اور سچی زبان والا ہے. اور پھر دلوں کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی راحت، دلوں کی سیرابی، دلوں کی نرمی، دلوں کی رطوبت، دلوں کی خوشحالی اللہ کے ذکر سے ہے، اور نماز اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں کے ساتھ ہے. نمبر 1، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت. پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی روزہ وغیرہ رکھنا. جیسے رات کا قیام کرنا. حدیث وہ بھی یاد ہے نا جو ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ سینوں کی حرارت یا وحر کو دور کرتے ہیں. اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، رونا. پھر نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا اور حلال کھانا. اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. ابھی بتایا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس، تو کل جب یہاں سے ہم گئے ہیں تو مجھے گھریلو کاموں میں اور بار بار وہ حدیث یاد آئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بہت دل خوش ہوتا ہے، لیکن نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں. بڑی میں نے کل کوشش کی کہ نماز میں خیال آج انشاءاللہ نہیں آئے گا. وہ تو روک سکتے نہیں. دل جو ہے یعنی کانوں میں آپ انگلیاں دے سکتے ہیں، آنکھوں کے ڈھکن بند کر سکتے ہیں، لیکن دل کو پکڑنے اور اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں. وہ سو بھی رہے ہو تو چلتا رہتا ہے. بزرگ نے کسی سے کہا کہ فرشتہ بننا چاہتے ہو، خیالات تو آئیں گے. کل میرے ذہن میں بار بار آئے فرشتہ بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور وہ محنت کیا ہے کہ جب شیطان ہم پر حملہ آور نماز کی حالت میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنا اسلحہ اوزار تیار رکھنے چاہیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے. جی فرمائیے. استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ساری بات آج ہم نے پڑھی ہے تو جیسے درخت ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ وہ سایہ بھی دے اور وہ پھل بھی دے اور وہ آکسیجن بھی دے، لیکن اس کی جو یہ ساری خوبیاں ہیں یا صفات ہیں وہ تب پوری ہو سکتی ہیں جب اس کو موافق بارش ملتی ہے، پوری جتنی اس کو چاہیے. تو اگر ہمارا دل جو ہے اس کی بارش نماز ہے تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہماری پوری جو پرسنالٹی ایز اے مومن بنتی ہے
اور ہمارے سے جو بھی خیر پھوٹتی ہے وہ نہیں پھوٹ سکتی اگر ہم نماز کو درست نہیں پڑھیں گے. یعنی جو صدقات بھی ہم کرتے ہیں، جو خیرات، کوئی سچ ہم بولتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، تو وہ پوری طرح سے فائدہ دے ہی نہیں سکتا اگر ہم نمازوں میں پوری توجہ نہیں کرتے. تو نماز تو ہماری پرسنالٹی کی پوری گرومنگ کا ذریعہ ہے، اس کا مطلب ہے. جی فرمائی. استاذہ، میرا تو نا جو دماغ ہے وہ پھنس گیا ہے دو درختوں کے بیچ میں، ایک سوکھا ہوا درخت اور ایک ہرا بھرا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کبھی سب کو اتفاق ہوا ہوگا جو سوکھا درخت ہوتا ہے اس کو توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے، اب اس کو ٹچ بھی کریں تو وہ گرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، لیکن جو ہرا بھرا درخت ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے اتنی جان چاہیے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی شاخ بھی. جی نماز اتنی قوت بخشتی ہے. آپ نے یہ جو ہلکے سے ہاتھ سے ٹوٹنے والی بات کی نا، میں جب کراچی میں تھی کسی نے سوال کیا کہ جب آپ ہرٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا ہرٹ، اول تو یہ کہ میں ہرٹ بہت کم ہوتی ہوں اللہ کے فضل سے. تو مجھے خود بھی اس وقت ریئلائز ہوا کہ یہ قوت کہاں سے آتی ہے کہ انسان لوگوں کی باتوں پہ ہرٹ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کرے. جب انسان کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہوتی ہے یا اللہ کے کام میں انسان لگا ہوتا ہے تو ان باتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور جب اپنا ہی دل بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بھی کمزور پڑتے ہیں تو پھر ذرا سے کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم مائنڈ کر جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو اس کا کھڑا کر لیتے ہیں. تو وہ یہی بات ہے نا، جب یہ درخت سوکھنے لگتا ہے تو پھر چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہے پتا گرنے کے لیے بھی. پتے بھی آپ دیکھیں نا، سوکھے درختوں کے پتے بھی گر جاتے ہیں. آپ ذرا ٹہنی پکڑ کے اس طرف کریں تو صحیح اپنی طرف، وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اور ہو سکتا ہے کوئی تیز آندھی چلے تو پورا درخت ہی اکھڑ کے لیٹ جائے. تو اسی سے یعنی اس سوکھے درخت سے اپنے آپ کو تشبیہ دے کے دیکھیں مومن کیسا درخت ہوتا ہے. مومن کی مثال کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ٹھیک ہے، تو یہ نماز ہی سے یہ قوت حاصل ہوتی. استعمال الجوارح. استعمال الجوارح وللہ فی کل جارحۃ من جوارح العبد عبودیۃ تخصہ وطاعۃ مطلوبۃ منها خلقت لاجلها وہیئت لها والناس بعد ذلك ثلاثۃ اقسام. احدها من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له واريد منها فهذا هو الذي تاجر الله باربح التجارة وباع نفسه لله بأربح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. والثاني من استعملها فيما لم تخلق له ولم يخلق لها فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عنه وجزيل ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. والثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة فهذا أيضا خاسر أعظم خسارة فإن العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة. وأبغض الخلق إلى الله تعالى البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة فهذا كل على الدنيا والدين. استعمال الجوارح، اعضاء کا استعمال. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِّن جَوَارِحِ الْعَبْدِ عُبُودِيَّةٌ، اور اللہ کی خاطر ہر عضو کو بندے کے اعضاء میں سے عبودیتن، اس کے لیے ایک مخصوص عبادت ہے، تخصہ، جو اسی کے لیے خاص ہے. یعنی ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کی ایک خاص عبادت ہے. وطاعۃ مطلوبۃ منہا، اور ایک اطاعت مطلوب ہے اس سے. خلقت لاجلہا، جس کی خاطر وہ جارحہ یا عضو پیدا کیا گیا. وہیئت لہا، اور اس کے لیے اس کو تیار کیا گیا، یعنی اسی طرح اس عضو کو بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر پائے. والناس بعد ذلك ثلاثۃ اقسام، اور لوگ اس کے بعد 3 قسم کے ہوتے ہیں. احدها، ان میں سے ایک، من استعمل، جس نے استعمال کیا، تلک الجوارح، ان اعضاء کو،
فیما خلقت لہ، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. یعنی کچھ لوگ تو اپنے جسم کے ہر حصے سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے وہ حصہ بنایا ہے. وَأُرِيدَ مِنْهَا، اور اس سے چاہا گیا. فَهَذَا هُوَ الَّذِي تَاجَرَ اللَّهَ، بس یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ سے تجارت کی. بِأَرْبَحِ التِّجَارَةِ، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت. وَبَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ، اور اس نے بیچ دیا اپنی ذات کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے. بِأَرْبَحِ الْبَيْعِ، سب سے زیادہ نفع مند بیع کے ذریعے. وَالصَّلَاةُ بُدِعَتْ، اور نماز رکھی گئی. لِاسْتِعْمَالِ الْجَوَارِحِ، جوارح کو استعمال کرنے کے لیے. جَمِيعِهَا، سارے کے سارے. فِي الْعُبُودِيَّةِ، عبادت میں. تبعاً، پیروی کرتے ہوئے. لِقِيَامِ الْقَلْبِ بِهَا، دل کو قائم رکھتے ہوئے، دل کے تابع ہو کر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس، اپنے آپ کو یا اپنے ہر عضو کو اللہ کی عبادت میں لگائے جس کے لیے وہ بنا ہے. اور ایسا کرنے والا اللہ سے بہترین تجارت کرتا ہے. اور یہ وہی کرتا ہے جو نماز صحیح طور پر پڑھتا ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں انسان اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے حکم کے مطابق حرکت دیتا ہے. یعنی نماز ہی میں تمام اعضاء دل کے تابع ہو کر عبودیت میں استعمال ہوتے ہیں. جب دل اللہ کی طرف ہوتا ہے نا نماز میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں خشوع بھی آتا ہے اور تمام ارکان ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں. ورنہ سستی کے مارے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کبھی سر ایک طرف جھکا لیا، کبھی ہاتھ صحیح جگہ نہ باندھے، جب رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہوئے تو وہ ٹھیک سے نہ رکھے، صحیح طرح کمر نہ جھکائی، صحیح طور پہ سجدہ نہ کیا، نیچے ایسے گٹھلی بن کے بیٹھ گئے. اسی طرح التحیات بھی ٹھیک نہیں. تو وہ دل چکے نہیں نا راغب، تو اعضاء بھی اپنا اپنی مرضی کر رہے ہیں، پھر وہ نماز کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. والثانی، اور دوسری قسم، من استعملها فیما لم تخلق له، کہ جو ان اعضاء کو استعمال کرتا ہے ان کاموں کے لیے جن کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا. ولم یخلق لها، اور نہ ہی وہ کام ان اعضاء کے لیے بنائے گئے. فہذا هو الذی خاب سعیہ وخسرت تجارتہ، تو یہ ہے وہ شخص جس کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کی تجارت خسارہ پا گئی. وفاتہ رضا ربہ عنہ، اور اس سے اس کے رب کی رضا فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی رب کی رضا بھی چلی گئی. وجزیل ثوابہ، اور بہترین ثواب بھی، یعنی زیادہ ثواب بھی اس کا گیا. وحصل علی سخطہ وعلیم عقابہ، اور اس نے حاصل کر لیا اللہ کی ناراضگی کو اور اس کے سخت سزا کو. یعنی اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی اور دردناک سزا اس کا انجام ہوئی. والثالث، اور تیسری قسم، من عطل جوارحہ، جس نے اپنے اعضاء کو بیکار چھوڑ رکھا ہے، کوئی کام ہی نہیں لے رہا ان سے. ایک تو اللہ کی رضا میں لے رہا ہے، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی میں، اور تیسرا ایسے سست بیکار انسان. وَأَمَاتَهَا بِالْبِطَالَةِ، اور اس نے ان کو مار دیا بیکاری کے ساتھ. فَهَذَا أَيْضًا خَاسِرٌ، یہ بھی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. أَعْظَمَ خَسَارَةٍ، بہت بڑا خسارہ. فَإِنَّ الْعَبْدَ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ، کیونکہ بندہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. والطاعتی، اور اطاعت کے لیے بنایا گیا ہے. لا للبطالتی، بیکار رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. یہ نیوٹرل ہونا کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں. آپ یا تو خیر کے کام میں مشغول ہیں یا پھر شر کی طرف ہیں. وَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْبَطَّالِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ بطال، بیکار. بطال عربی میں کہتے ہیں جاب لیس کو، یعنی جس کے پاس کوئی کام نہ ہو. لا فی شغل الدنیا، نہ دنیا کا کوئی کام، ولا فی سعی الاخرہ، اور نہ ہی آخرت کے لیے کوئی کوشش. فہذا کل علی الدنیا والدین، تو ایسا شخص بوجھ ہے دنیا پر بھی اور دین پر بھی، یعنی دین اور دنیا
دونوں کے اعتبار سے ناکام انسان ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا ہے، کیے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں. یاد رکھیے کہ جتنے بھی اللہ نے ہم کو آزاد دیے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ٹولز ہیں ہمارے اس دنیا میں کام کرنے کے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ان سب سے سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی سب کچھ پا کے صحت، تندرستی، کھانا پینا، اور پھر تم کچھ بھی کر کے نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک حشر کے میدان سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں صرف کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں بھلایا. اس کے برعکس جو لوگ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا فرمان ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرض نماز ہو یا فرض روزے ہو یا فرض حج ہو، ان کا اجر نوافل اور صدقات سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ بات ہم عام طور پر سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ نوافل پر، صدقات وغیرہ پر ابھارنے کے لیے اتنی جزا اور اتنا اجر و ثواب بتایا جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فرائض ادا کرنے پر بھی کوئی اجر و ثواب ہے. اس لیے بہت سے لوگ نوافل تو ادا کرتے رہتے ہیں، فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنا فرض کا ادا کرنا، اور مسلسل میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیتا ہوں. میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، مگر جو تردد مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے. وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے. کون؟ جو اپنے اعضاء کو کس میں لگا دے؟ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، یا فرائض میں یا نوافل میں. اچھا نوافل بھی کیا ہے دراصل؟ یعنی فرائض تو ادا ہو گئے اور ہم ہو گئے فارغ نہیں، پھر پلٹ آؤ، پھر آ جاؤ، پھر کوئی اور اچھا کام کرو، کوئی اچھا کام کرو، کیونکہ تم تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم دنیا میں اللہ کی مرضی پسند کے کام کرتے رہو، تاکہ قیامت کے دن پھر تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں مقام ملے. جو دنیا میں اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا پھر قیامت کے دن اس کی بھی کوئی مرضی نہیں پوچھی جائے گی. اور جو لوگ اپنے اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر کیا ہوتا ہے؟ ان پہ مہر لگ جاتی ہے، انہیں زنگ لگ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیوں یہ عذاب عظیم کیوں ہے؟
کیونکہ یہ ان اعضاء سے کام ہی نہیں لیتے. ان اعضاء سے کام لینے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، پھر اس کے بعد دنیا کے کام لینا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ان سے. ہم دنیا کے کام اور دنیا کی پہچان میں تو انہیں خوب استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اتنے زیرک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوشبو سونگھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کیا کیا ہے. تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے ہی ہم اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں دیسی گھی ہے یا نہیں ہے. یہ سب کچھ پہچان کی ہوتی ہے کیونکہ اتنا تجربہ ہو جاتا ہے. ان فیکلٹیز کو دنیا میں استعمال کر کر کے نہایت ماہر ہو جاتے ہیں، گیس کرنے لگتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں، دور سے پہچان جاتے ہیں. آپ دیکھو گے کچھ خاندانوں میں کچھ لوگ تو شاپنگ کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ جس کسی کی شادی ہو انہیں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے اور اتنی پہچان ہوتی ہے ریٹس کی، بھاؤ تاؤ کی، ہر چیز کی. کیوں وہ اتنے اس میں قابل قدر لوگ ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فیکلٹیز کو ان کاموں میں لگایا، تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنے ان اعضاء کو لگا دیتے ہیں، پھر وہ کس کے عزیز ہو جاتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کے عزیز ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، اگر ان اعضاء کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا، اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا، تو قیامت کے دن یہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے اور نافرمانی سے بچانا ہے. اعملوا آل داود شکرا. اور شکر الجوارح کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، ان سے خیر کے کام لیتا رہے، اپنی آنکھوں کا بھی شکر ادا کرے، اپنے کانوں کا بھی شکر ادا کرے، اپنے زبان کا بھی شکر ادا کرے. ابو ہارون کہتے ہیں میں ابو حازم کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں، خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں. یعنی کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھی ہے تو اس کو دوسروں سے بھی بیان کریں تاکہ اوروں کو بھی دل کھلے. اور جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ کوئی شر کا کام دیکھیں تو اس کو چھپا دیں. کوئی گندی چیز دیکھی ہے، کوئی ناپسندیدہ امور دیکھیں تو ان کو ذکر نہ کریں. میں نے کہا کانوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو یاد کر لیں، اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بری بات سنیں تو اس کو فراموش کر دیں، بھلا دیں، جانے دیں، چھوڑ دیں. پھر اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی دعا بھی کرنی چاہیے. وہ آتی ہے دعا اللہم اقسم لنا، سب کو آتی ہے، اور اس کی مختصر ورژن ہے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی. اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میری زندگی تک باقی رکھ. اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح ادب المفرد کی اللہم اصلح لی سمعی وبصری واجعلہم الوارثین منی. اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کو میرے لیے بہتر بنا دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی ان کو میری موت تک باقی رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.